سبيل الدموع سبيل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنت کی قیمت ہے غصہ کنٹرول کرنا. جب غصے پر قابو کرو تو جنت کا ایک راستہ یہ بھی ہے. غصہ کر کے انسان تک جاتا ہے کیونکہ دماغ کے وسائل استعمال کرنے ہوتے ہیں، انرجی، پاور، طاقت لگانی ہوتی ہے. جب انسان تک جاتا ہے تو اس کو پھر غصہ آتا ہے، تو ایک منحوس چکر ہے جو بار بار لگتا ہے، جس کو وشل سرکل کہتے ہیں. جیسے کہ سنا ہوگا کہ آمدنی کم ہے تو بچت کم ہے، سرمایہ کاری کم ہے. تو جب یہ غصے کا چکر لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے خاموشی اختیار کریں. اگر آپ کو لگے کہ ہمارا بولنا بڑا ضروری ہے تب بھی خاموش ہو جائیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں جب بحث کے دوران آپ کو کوئی جملہ یاد آ جائے جس کے بارے میں آپ کو لگے جناب میں یہ جملہ بول کے اپنے مد مقابل کو زیر کر دوں گا، ہرا دوں گا، تو جملہ روکے اور بندہ بچا لے. تھوڑی دیر کے لیے گر جائے کچھ نہیں ہوگا، بندہ بچ جائے گا. کبھی کبھار ذرا سے پیچھے ہٹنا اور ذرا سی معافی آپ کے ٹیمپر کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے اور آپ کا پورا سسٹم کو بچا لیتا ہے. دیکھو نا، اگر ہمارے بھائی اقرار الحسن غصہ نہ کرتے تو آج ان کے مخالف اتنے نہیں پڑھتے. کوئی بھی کمنٹ آپ دیکھ لیجئے تو ان کے مخالفت سے بری ہوئی ہے. اگر یہ وقتی طور پر کنٹرول کر لیتے تو یہ آج ہمارے دلوں کے جان ہوتے. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند آتا، لیکن نہیں، اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا اور کمزور شخص پر اتنا غصہ نکال دیا. اگر کل کو یہ ہمارا لیڈر بنے تو یہ ایک مذاق ہوگا، کیونکہ لیڈر کے لیے تو صبر و تحمل چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آتا تو آپ کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہو جاتا، لیکن منہ سے اف بھی نہیں نکلتا. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو کچھ زیادہ دے دیا. تو بعض صحابہ کرام فرمانے لگے کہ آپ نے تو عادل نہیں کیا، ہمیں کم دیا اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں عادل نہ کروں تو کون کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے کچھ زیادہ دیا، اور اس میں حکمت تھی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر لیا لیکن غصہ بالکل نہیں کیا. ہم اور آپ اگر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو ہماری زندگی میں سارا سسٹم کنٹرول میں رہے گا، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور رب بھی راضی ہوگا اور جنت کی قیمت بھی ادا ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصے پر کنٹرول نہیں آتا. یہ تب ہوتا ہے جب سامنے والا کمزور ہو. طاقتور کے سامنے کبھی غصہ آتا نہیں. اگر آتا بھی ہے تو کنٹرول کرتے ہوئے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. کبھی بھی غصہ آئے تو کنٹرول کریں، اگر پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو استغفار ضرور کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور اس نے والا کمزور ہو، اس پر نکال بھی سکتا ہو اور اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، غصہ پی لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بولیں گے اور فرمائیں گے یزوجہ من الحور العین ما یشاء، جتنی حوریں کڑی ہیں جس کو پسند ہو ان سے نکاح کر لینا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غصے کا حور کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ غصے پر کنٹرول. کمزور پر غصہ آیا تو ترس کھا کے چھوڑ دیا اللہ کے لیے. باپ پر غصہ آیا، چھوڑ دیا اللہ کے لیے. ویسے بھی ابا کی ہر بات خاموشی سے سن لینا چاہیے. آپ پر بڑے احسانات ہیں، ان کی بڑی مقام و مرتبہ ہے. اگر والدین ٹانتے تو چپ رہا کرو، چاہے اللہ نے فرمایا بھی نہ ہو، پھر بھی ان کا الگ مقام ہے. ماں کی بڑی عزت کیا کرو، ماں بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو. کبھی بھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، اف تک نہیں نکلنا چاہیے ان کے سامنے. آج کل کی نوجوان نسل بگڑ چکی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غصے کا حور کے ساتھ کیا مناسبت ہے.
مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے سب سے اہم چیز عورت ہے۔ جتنے بھی نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کر پگھل جاتے ہیں۔ ابھی کوئی حور آئے یہاں، پھر سب لوگ بیان چھوڑ کر اٹھ جائیں گے اور ان سے موبائل نمبر مانگیں گے۔ تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز عورت ہے اور سب سے کڑوی چیز غصے کو پینا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا کڑوا چیز تو نے پیا ہے تو تمہارے لیے اتنا میٹھا چیز ہے جس کو تم سمجھ سکو۔ ویسے بھی اقرار الحسن کو عورتوں کا شوق ہے، اگر غصے کو پی جائے تو حوریں بھی مل جاتی ہیں اور دنیا آخرت دونوں میں مزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس ایک آیات پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے تمام مسئلے و مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔